کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آج حیدرآباد پاکستان کے مشہور شہر اس کے علاقے قاسم آباد سے عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں فیضان افطار اجتماع کے ساتھ، اور یہاں جو موجود ہمارے عاشقان رسول ہیں ان سے بھی، اور جو ہمارے اطراف میں عاشقان رسول ہیں ان سے بھی میں ایک مرتبہ بلند گزارش کروں گا کہ آپ الحمدللہ عز و جل فیضان الیاس مسجد کے اندر یہ ہمارا سلسلہ ہو رہا ہے، آپ ضرور اس میں تشریف لے آئیے اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں حاضر ہوں گے تو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اس کام یعنی شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا پیارا پیارا نور بھرا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور الحمدللہ اس کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے۔ خوب ہمیں چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نعت خواں اسلام بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور حمد باری تعالی عز و جل سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر گے مگر عرش پر گے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں ہے تو ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں ہے تو ضیا، قطرے قطرے کی تو
قطرے قطرے کی تو ہی تو گے آبرو اللہ 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 تو کسی جان نہیں اور ہر جگہ تو منظم کا سے مبرز سو تو کسی جان نہیں اور ہر جگہ تو منظم کا سے مبرز سو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بکو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بکو تیرے جلوے کے گھر تیرے جلوے کے گھر ہر جگہ اے عفو اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو گیت گاتے ہی گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے ذکر کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسجد شریف میں موجود ہیں اور مسجد شریف میں بیٹھنا ویسی ثواب ہے۔ آئیے اعتکاف کی نیت کر کے مزید اپنے ثواب کو بڑھا لیتے ہیں۔ کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے ایک مرتبہ ایک نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیک آدمی بہت عقل مند تھا۔ اس نے شیطان سے کہا، اے ابلیس یہ بتا کہ میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان بولا، تیرا برا ہو یہ کیسا سوال ہے؟ مجھ سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں پوچھی، سب مجھ سے بچنے کے طریقے ہی سوچتے ہیں، اور تو ہے کہ میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ نیک آدمی نے کہا، بس مجھے یہ پسند ہے، تم سوال کا جواب دو۔ اب شیطان کے دل میں تو شاید لڈو پھوٹے ہوں گے، بڑا خوش ہوا ہوگا کہ چلو میرے جیسا کوئی مل گیا۔ چنانچہ شیطان نے اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، میرے جیسا بننا بہت آسان ہے، بس دو کام کر لو۔ نمبر 1، نماز میں سستی کیا کرو۔ نمبر 2، جھوٹی ہو یا سچی زیادہ سے زیادہ قسمیں کھایا کرو، تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نیک آدمی نے کہا، میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دونوں کام ہی نہیں کروں گا۔ شیطان بولا، مجھے کبھی کسی نے ایسا دھوکہ نہیں دیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ
لك يا طه. دشمنی کر دی ہے، اسے ہر وقت دشمن ہی جاننا ہے، اس لیے آج اسے پکا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ عزوجل اب ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا اور ساری زندگی انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیوں نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. اسے اسلام کا ستون فرمایا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب عمارت کا ستون گر جائے تو عمارت گر جاتی ہے. یعنی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو ہمارے اندر ایمان کو مضبوط رکھتی ہے. اللہ نہ کرے اگر نماز میں سستی شروع ہو گئی تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے دل سے ایمان کا نور بھی نکل جائے. اس لیے نماز میں ہرگز سستی مت کیجیے. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا. اللہ جب تک توبہ نہ کرے اس کی قضا نہ کر لے. ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیوں تم کبھی چھوڑنا مت نماز، بے نمازی جہنم کا حقدار ہے. بھائیوں تم کبھی چھوڑنا مت نماز، دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائیوں تم کبھی چھوڑنا مت نماز. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل سبحانہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. رب العالمین جل سبحانہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے. اللہ اکبر. بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے. آئیے سنیے غی سے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ آیا. اس سے مراد ہے جہنم کی ایک وادی. صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین جل سبحانہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا. ارشاد فرمایا ترجمہ قرآن کنز العرفان، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. اللہ، یہ کنواں اتنا خطرناک کنواں یہ کن لوگوں کے لیے؟ سنیے، فرمایا یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. اللہ، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر میں سن لے آگ سے جائے گی بھر. عمر میں جھوٹی ہے گر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، جلد ادا کر لے
تو آ غفلت سے باز۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، اس نے سر پر رنگ برنگی ٹوپی پہن رکھی تھی، جب وہ قریب آیا تو اس نے وہ ٹوپی اتار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا میں ابلیس ہوں۔ فرمایا یہ ٹوپی جو تو نے پہن رکھی تھی یہ کیا ہے؟ بولا یہ میرے وہ جال ہیں جو میں اولاد آدم پر ڈالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون سی برائی ہے کہ جب آدمی وہ برائی کر لے تو اس پر قابو پا لیتا ہے؟ شیطان بولا جب آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو، یعنی خود پر اترا جائے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے، تب میں اس پر غلبہ پا لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود سری میں مبتلا ہو کر اپنے گناہوں کو بھول جانا بھی شیطان کے جال میں پھنس جانے کا سبب ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے، جب آدمی اپنے گناہ کو بھول جاتا ہے تو وہ خود پر اترا جاتا ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ اطمینان اور بے خوفی وہ چیز ہے جو شیطان کا کام آسان کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کو بھول جانا بڑا قابل غور اور قابل توجہ جملہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور گناہوں کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ اس کو سنیے اور اللہ کرے کہ یہ جملہ ہمارے دل میں اتر جائے، ہم اس کو یاد کر لیں۔ واقعی میں میرے پیارے پیارے بھائیوں یہ عبادت کا حصہ ہے۔ سنیے، فرمایا اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور گناہوں کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ افسوس ہمارے یہاں اس کا الٹ رواج ہے، لوگ نیکیاں یاد رکھتے ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ ایک دن کی پڑھی ہوئی تہجد یاد رہتی ہے، 50 دن کی ہوئی نمازیں جو قضا ہوئیں وہ یاد نہیں رہتی۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اس بار میں نے رمضان مبارک کے 10 روزے رکھے ہیں، کوئی نے بتائے کہ بھائی آپ نے 20 روزے قضا کر دیے، مسجد میں دیے ہوئے 10 روپے یاد رہتے ہیں، تجارت میں ڈنڈی مار کر کمائے ہوئے ہزاروں روپے بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سخت تشویش کی بات ہے۔ اپنے گناہوں کو بھول جانا شیطان کا دروازہ ہے۔ جب آدمی اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اس لیے اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہمارے دل میں رقت پیدا ہوگی، دل میں اللہ پاک کا خوف آئے گا، اور ہم اللہ رب العالمین جل سبحانہ کے حضور توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں شیطان لعین کے جالوں سے محفوظ فرمائے، اور رب العالمین جل سبحانہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں عبادت کرتے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مناجات افطار کی طرف چلتے ہیں۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم ہے، یا خدا
تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گنہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا یا اللہ وارحمنا یا اللہ وارحمنا یا اللہ انت خیر الراحمین یا اللہ انت خیر الراحمین یا اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک کریم الہ العالمین، تیرے گناہگار بندے مولا تیرے فضل و کرم سے تیرے گھر میں حاضر ہیں، یا اللہ افطار کا وقت قریب ہے، مالک کریم تیری رحمت تیرے بندوں پہ چھما چھم برستی ہے، اے مالک کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے مالک کریم الہ العالمین ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے تمام جرموں قصوروں کو معاف کر دے، اے الہ العالمین صدا کے لیے راضی ہو جا، یا رب العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما، رسول پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انت خیر الراحمین۔ قاسم آباد اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول افطار فرما لیجئے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور دیگر علاقوں پر اور مقامات پر عاشقان رسول اپنے وہاں کے وقت کے حساب سے افطار فرما لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مالک کریم الہ العالمین، آج کے روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس عبادت کو مولا ہم سب کے لیے سعادت دنیا اور آخرت بتا۔ اے الہ العالمین، تا حیات تیری عبادت کرنے کی سعادت عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے الہ العالمین، دنیا اور خیر و عافیت اور سلامتی ہمارا مقدر فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعاؤں میں افطار کی ریقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔